السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائی انسیڈنٹ آف کربلا ہیپن، اس سلسلے میں آج ہمارا تیسرا سیشن ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں قریش کے قبائل، ان کی رائیوری، اور اس کے بعد ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود احادیث اور پیشن گوئیاں دیکھیں۔ آج ہم فردر دیکھیں گے خلفائے راشدین اور حضرت علی کو ہنگامی طور پر خلافت کیسے ملی اور اس کے بعد کے واقعات۔ جو ان کی احادیث ہیں اس کی نمبرنگ آئی ول سینڈ یو ان دا گروپ، اور اس سے پہلے بھی آپ کچھ سرچ کر چکے ہیں۔ سٹوری کی صورت میں بتانا شروع کروں گی اور بہت ایزی لے کر چلوں گی، انشاءاللہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ 2 سال کاؤنٹر ریولوشنز ہوئیں، اس کے بعد انہی کے مشورے سے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا گیا۔ 10 سال تک آپ خلیفہ رہے، اور آپ آخری حج کے موقع پر آپ نے کچھ لوگوں کی پلاننگ، وہ یہ چاہتے تھے کہ فلاں شخص کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں گے۔ یہ سن کر آپ کو بہت غصہ، انہوں نے مدینے میں جا کر بیان کیا، لوگوں سے بات کی کہ کچھ لوگوں کا زوم ہے کہ لوگوں کو مشورے کے بغیر خلیفہ بن جائیں گے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے خون سے قائم کی ہوئی خلافت اس طرح سے کوئی ہائی جیک نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان سب پر مشتمل ایک ٹیم ترتیب دی گئی۔ حضرت عمر کی پالیسی تھی کہ بڑی پوسٹ پر اپنے رشتہ داروں کو نہیں بٹھاتے تھے بلکہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو دیتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 سال تک انہوں نے خلافت کی، لیکن ان کی اسٹریٹجی 100 ڈگری الٹ تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ صلہ رحمی کرنا تو قرآن پاک میں بھی آیا، وہ اچھی پوسٹ پر اپنے خاندانی لوگوں کو تعینات کرنا چاہتے تھے۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا اگر ان کے خاندان کے لوگ تربیت یافتہ ہوتے۔ بنو امیہ کے بڑے اچھے لوگوں کو انہوں نے ہٹا کر اپنے خاندان کے لوگوں کو تعینات کرنا شروع کیا۔ کوفہ کے امیر سعد بن ابی وقاص تھے، اس کی جگہ ولید بن عقبہ کو گورنر بنا دیا گیا۔ مصر میں عمر بن عاص تھے، جن کی جگہ عبداللہ بن ابی صلاح، جو کہ آپ کے دوسرے شریک بھائی تھے حضرت عثمان کے، ان کو تعینات کیا گیا، حالانکہ وہ مرتد ہو گئے تھے اور بعد میں دوبارہ اسلام قبول کیا تھا۔ اور جنرل سیکریٹری تو مروان بن حکم کو بنا دیا۔ حکم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکال دیا تھا اور وہ طائف میں رہتے تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میرے سامنے نہ آئیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ چڑھایا کرتے تھے۔ طائف سے ان کو بلوا کر مروان بن حکم کو سیکریٹری بنا دیا، اور اسی نے ہی سارا بیڑا غرق کیا۔ تربیت یافتہ نہیں تھے یہ لوگ، انہوں نے اپنے علاقوں میں جا کر محل بنوانے شروع کیے، غلطیاں کی، گل کھلائے۔ ولید بن عقبہ شراب کا عادی تھا، ایک دفعہ اس نے شراب کے نشے میں فجر کی نماز پڑھائی۔ ایک آدھ واقعہ آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ کیا کس قسم کے ہسٹوریکل ایونٹس تھے، وہ آپ خود جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شراب کے نشے میں نماز پڑھائی تو 1-2 کی جگہ 4 رکعتیں پڑھی۔ جب لوگوں نے آپس میں چہم گوئیاں کی تو اس نے کہا کہ اور پڑھاؤں کیا میں، تو جس کی وجہ سے لوگوں کا غصہ بھڑکا، پھر کو 40 کوڑے لگوائے گئے۔ اور جس طرح سے مختلف علاقوں میں ہمارے پاکستان کی مثال لے لیجئے، سب لوگوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر بھی دھرنا دیا تھا، اس طرح کی کنڈیشن شروع ہو گئی۔ عیش پرست تھے وہاں کے گورنر، انہوں نے عوام کو تنگ کرنا شروع کیا۔ گورنر قسم کے لوگوں نے گڑبڑ شروع کر دی، اپنے ایریاز میں ٹیکس لگائے، مہنگائی زیادہ ہو گئی، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنا شروع کر دی، اور بہت ساری غلط حرکتیں کی، جن کی وجہ سے اب لوگوں نے شکایت کے لیٹرز لکھنا شروع کیے۔ اور پھر جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو غصہ کس پر آتا ہے؟ اپوائنٹ کیا اسی پر آتا ہے۔ تو جس طرح سے ہماری عوام کا غصہ بڑھتا ہے تو وہ کبھی وہ نواز گو کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی کسی کے، تو اسی طرح سے جو جنرل سیکریٹری تھا وہ مروان تھا، وہ اپنی مرضی سے جواب لکھ کر اوٹ پٹانگ مہر لگا کے دے دیتا تھا، خلیفہ تک بات جانے ہی نہیں دی گئی۔ اب اور زیادہ لوگوں کا غصہ بڑھنا شروع ہوا۔ جب گورنر نے جینا دھوپر کر دیا لوگوں، تو وہ مدینے آنا شروع ہو گئے پرسنلی لوگ شکایتیں لے کر۔ دونوں طرح کے لوگ تھے، ایک پروٹیسٹ میں، ایک جن کے ساتھ لٹرلی ظلم ہو رہا تھا اور فزیکل وہ ڈیزاسٹر کا شکار تھے، وہ لوگ تھے جن کے گھر پر قبضہ ہوا، جن کی زمینیں لے لی گئیں، انہوں نے بولنا شروع کیا۔ کچھ لوگ تھے جو سیریس تھے دین کے حوالے سے، دین کے اصول ٹوٹتے دیکھتے تھے تو ان کو غصہ آتا تھا۔ اس طرح حضرت عثمان کے آخری دور میں پورے مدینہ میں شکایات لے کر
لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا۔ پروٹیسٹ بڑھتا گیا، ایون کہ 2000 لوگ مدینہ میں جمع ہو گئے اور اگریشن اور بڑھا۔ ہینڈل کرنے کے لیے مروان تھا اور وہ گستاخی کرتا تھا، برا بھلا بولتا تھا۔ مروان کو دیکھ کر اچھے خاصے صحابہ اکرام بھی چڑ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ تلکا قسم کے لوگ ہمیں نصیحت کریں گے۔ اب معاملہ ڈیل نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا 40 روز تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ جاری رہا۔ پروٹیسٹ بڑھتا گیا۔ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ ان کے بولتی تھیں کہ مروان کے ذمے آپ نے لگا تو دیا سارا اختیار، لیکن یہ معاملہ صحیح سے معاملات ہینڈل نہیں کر رہا، سیٹل نہیں کر رہا، لوگ جو غصہ لے کر آتے ہیں ان کا غصہ اور بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا 40 روز کے بعد مروان باہر بات کر رہا تھا، پیچھے سے کچھ لوگ داخل ہوئے، انہوں نے حضرت عثمان کو اٹیک کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد بہت زیادہ قیاس کریٹ ہو گیا، 3 دن تک دفنانا مشکل ہو گیا۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان سے بھی کہا گیا کہ آپ خلافت قبول کریں، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عثمان غنی کو سمجھاتے تھے کہ اپنی پالیسی کو چینج کریں تو آپ کے گورنر لوگ غلط کر رہے ہیں اور وہ غصہ بڑھا رہے ہیں لوگوں کا، اور نہیں وہ مانتے تھے، تو حضرت علی مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ اب آپ ہماری بات نہیں مان رہے، جب معاملہ گڑبڑ ہوگا تو آپ خود سنبھالیے گا۔ پھر بھی انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گیٹ پر مقرر کر دیا، لیکن لوگ جب پیچھے سے کود گئے اور پھر معاملہ پھر دوبارہ حضرت علی کے پاس آیا اور وہ حضرت علی نے کہا کہ میں تیار نہیں ہوں۔ ان کو پتہ تھا کہ معاملہ انہوں نے اتنا خراب کر دیا، مجھے دے رہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بیچ میں مت لاؤ، کرتے وقت تم لوگوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، اب جاؤ خود سنبھالو، جو ہوا اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب کسی لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ معاملہ اتنا بگڑ جائے گا کہ اٹیک کی امت کے وسیع تر مفاد کے تحت انہوں نے خلافت کو قبول کی، مگر انہوں نے کہا کہ میں گھر بیٹھ کے بیعت تو نہیں کروں گا، مدینہ جاؤں گا، مدینہ میں جا کر مسجد نبوی میں جا کے بیعت کروں گا۔ مدینہ میں کریم طبقہ تھا، صحابہ کا کریم طبقہ موجود تھا، اگر مسلمانوں کا یہ بڑا طبقہ ساتھ چلتا ہے تو اٹس اوکے۔ صرف 24-25 لوگوں کے علاوہ سب نے بیعت کر لی۔ حضرت علی نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے کہا گڑبڑ جہاں سے شروع ہوئی ہے میں وہیں سے مسئلہ حل کروں گا۔ انہوں نے دوبارہ گورنروں کو معزول کرنا شروع کیا اور لائق گورنروں کو اپوائنٹ کرنا شروع کیا۔ سب لوگوں نے بات مان لی، گورنر معزول ہوتے گئے، معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، مگر معاملہ آ کر پھنس گیا شام میں۔ شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے، اور وہ حضرت عمر کے دور سے 4 سال حضرت عمر کے اور 12 سال پھر حضرت عثمان کے۔ پہلے وہ دمشق کے گورنر تھے، عثمان نے ان کو شام، اردن اور لبنان کا بھی گورنر بنا دیا۔ اب وہ وہاں پر طاقت پکڑ گئے، 16 سال تک ایک ہی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے ان کی جو پوزیشن تھی مضبوط ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اپنے دور میں خالد بن ولید کو معزول کیا تھا تو انہوں نے فوراً حوالے کر دیا تھا۔ ان کو بھی چاہیے تھا کہ حوالے کر دیتے، لیکن انہوں نے حوالے نہیں کیا، انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ہمارے جو خاندان کا خلیفہ قتل ہوئے ہیں ہمیں پہلے ان کا قصاص چاہیے، ان کے قتل کا بدلہ لیں گے پھر ہم معزول ہوں گے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ موقف تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ جب تم ہماری بات مانتے ہی نہیں ہو تو ہم سے مطالبہ کیوں کرتے ہو، اور اگر مانتے ہو تو پہلے بات مانو، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا، پھر معاملات عدالت میں جائیں گے، گواہی ہوگی، پروف ہوگا، جن کے بیس پر پروف ہوں گے ان کو قصاص لے لیا جائے گا۔ 2000 لوگوں نے تو مل کر تلوار نہیں چلائی نا، انہوں نے تو 2000 لوگ سب جو اکٹھے تھے انہوں نے تو قتل نہیں کیا، تو سب سے نہیں لیے جا سکتا قصاص۔ خط و کتابت شروع ہو گئی، دھمکی بدھمکی ہاتھ آنے لگے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو 50,000 کا لشکر ہے میرے پاس، میں لے کر آؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارے پاس 50,000 کا لشکر ہے، میرے پاس پوری امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم میرے پاس بہت فتنے دیکھو گے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو انہوں نے فرمایا قرآن پاک میں تو پہلے ہی آیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور حکمران خلیفہ کی اطاعت کرو، ورنہ ہم بھی آتے ہیں حق کی تلوار لے کر۔ فوج لے کر حضرت علی شام کی طرف چڑھائی کر دی۔ اب معاملہ پیچھے کیا ہوا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو اشرا مبشرہ سے تھے ان کی بات مانی جاتی تھی، انہوں نے مکہ میں حضرت عائشہ سے کہا، ان کو کنونس کیا کہ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں، بہت ہی پازیٹیو ہو جائیے۔ تو کیا کہا ہوگا انہوں نے کہ ہم جا کر بصرہ اور عراق سے فوج جمع کریں گے، حضرت علی پر دباؤ ڈالیں گے اور وہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیں گے اور امیر معاویہ سے جنگ کرنے سے روکیں گے تاکہ خون نہ بہے، اتنا ہی کہا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ ان کے ساتھ چل پڑی، ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر حضرت عائشہ نے آوازیں سنی کتوں کے بھونکنے کی۔ محمد بن ابو بکر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت علی نے ابو بکر کی ایک بیٹی سے نکاح کیا تھا، تو حضرت محمد بن ابو بکر ان کے سالے ہوئے، تو وہ
اپنی بہن اور حضرت علی کے درمیان میڈیٹر کا رول ادا کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے جب کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی تو محمد بن ابی بکر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا ہوب ہے۔ حضرت عائشہ کو وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، میری اس بیوی کا کیا ہوگا جس پر ہوب کے کتے بھونکیں گے؟ آپ نے کہا بس اب میں نہیں جانے کی، بوریاں بسترا باندھو اور واپس چلو، صلح ہوگی یہاں۔ اور ادھر حضرت علی نے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا اس وقت کیا معاملہ ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے اور علی حق پر ہوگا؟ تمہیں یہ حدیث یاد ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی نے زبیر سے کہا، انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں غلطی پر تھا، اٹس اوکے۔ وہ پیچھے ہو گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور طلحہ بن زبیر کے سامنے انہوں نے عمار بن یاسر کو کر دیا۔ مروان جنگ جمل میں عائشہ کے ساتھ ہی چل دیا اور وہ سید بن عاص چاہتے تھے کہ اشراف مشرا کو پہلے مار دو۔ مروان چاہتا تھا کہ جنگ ہو، اب ایک ہارے وہ تو ہار ہی جائے اور دوسرا جو تھا وہ کمزور ہو جائے تاکہ ہمارے خلاف کوئی خلال نہ ہو سکے۔ آدھی رات کے وقت مروان کو جب لگا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ تینوں ہی ہو گئے ہیں، سرنڈر ہو گئے ہیں، تو اس نے رات کو ہی دھاوا بول دیا، غلط فہمی پھیلائی اور جنگ شروع ہو گئی۔ اور اتنی جنگ ہوئی رات کے اندھیرے میں کہ 10,000 لاشیں گری۔ حضرت علی کو فتح ہوئی۔ ادھر عمر بن جرثوم نے تیر مار کر زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور انہوں نے جب آ کے حضرت علی کو بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ تم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو مارا، تمہیں جہنم کی خوشخبری ہے۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا مت کرنا، عورتوں کو رسوا مت کرنا، مال غنیمت کو مت لوٹنا، یہ پرسنل جنگ ہے، بائی مسٹیک ہو رہی ہے، تو خیال کرنا ان سب کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کو مروان نے نماز کی حالت میں پاؤں پر تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عائشہ کو محمد بن ابو بکر کے حوالے کیا گیا اور عزت کے ساتھ مدینہ لے جائیں تاکہ، اور حضرت عائشہ ہمیشہ اپنے اس بات پر روتی رہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدعت ہو گئی ہے، خلیفہ حق کے خلاف میں نے خروج کر دیا۔ حجرہ عائشہ کے بجائے انہوں نے کہا کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا کیونکہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فوج جو تھی حضرت عائشہ کے پاس وہ کوفہ اور بصرہ کی تھی۔ جب جنگ ہوئی تو تمام ان کے بیٹے اور بھائی، ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا، 10,000 لوگ جو مارے گئے، تو وہاں پر ہر گھر سے گالیاں اور غصہ آنا شروع ہو گیا حضرت علی کے خلاف۔ انہوں نے گالیاں بولنا شروع کر دی۔ حضرت علی نے کہا کہ نو رسپانس، مسلمان عورتیں غلط فہمی کا شکار ہیں، جیتا ہوا انسان تھا، دسترازی کر سکتا تھا، مگر خلیفہ حق کا جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے بالکل وہی ایٹیٹیوڈ تھا۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ شام اور عراق کے بیچ میں ایک جگہ ہے صفین کا علاقہ ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور صفین کے موقع پر حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی۔ حضرت علی کی فوج نے ان کی فوج کو کارنر کر دیا۔ عمر بن عاص ایڈوائزر تھا امیر معاویہ کا، اس نے کہا کہ اب تو ہم جنگ ہار ہی جائیں گے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، قرآن کو نیزے پر اٹھا لو۔ انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم جنگ جیت جائیں گے۔ جنگ تو نہیں جیتیں گے لیکن پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، قرآن پاک کو نیزے پر اٹھا لیا، الحق بیننا الحق بیننا الحق بیننا۔ تو لوگ قرآن کو دیکھ کے پیچھے ہو گئے۔ حضرت علی نے بہت سمجھایا، بہت کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دھوکہ ہے، فتنہ ہے، اس کو ختم کرو، لیکن اب وہاں پر اوپینین ڈیوائیڈ ہو گیا۔ قرآن کی بات مانیں گے، چلو۔ امیر معاویہ کا دعویٰ تھا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیں اور حضرت علی نے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے۔ انہوں نے حضرت عثمان کا خون والا کرتا نچا رچا کر لوگوں کے جذبات اپھاڑے، تو وہیں پر فیصلہ ہوا کہ ایک حکم حضرت علی کی طرف سے آئے گا، ایک حکم حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئے گا۔ عمر بن عاص ایڈوائزری تھا امیر معاویہ کی طرف سے اور عبداللہ بن عباس ایڈوائزری تھے حضرت علی کی طرف سے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نیوٹرل لائیے کیونکہ عبداللہ بن عباس تو حضرت علی کے خاندان کے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ نہیں، یہ بہت سادہ لو آدمی ہیں، یہ عمر بن عاص کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے۔ تب دوۃ الجندل کے مقام پر کلوز ڈور میٹنگ ہوئی، 400 سوال دونوں کے برابر تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سادہ لو انسان تھے، تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے اپنے خلیفہ کو معزول کر دیتے ہیں تو کھڑے ہو کے عوام خود فیصلہ کر لیں۔ اب ایسا ہی ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے خلیفہ حضرت علی کو معزول کرتا ہوں، اور اب جو دوسرے عمر بن عاص تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا کہ میرے دوست نے کہا کہ حضرت علی کو میں بھی معزول کرتا ہوں، لیکن جہاں تک میرے خلیفہ کا سوال ہے میں اس کو معزول نہیں کرتا، اس کو برقرار رکھتا ہوں۔ تب تو حضرت موسیٰ اشعری کو بہت غصہ آیا کہ تم غداری کرتے ہو، تم نے خیانت کی ہے، تم نے دھوکہ دیا، لیکن پرندہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، گیم
معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ خلیفہ معزول کرنے کا کس نے کہا تھا؟ قرآن پاک کے مطابق تو فیصلہ ہو گیا تھا نا، سورۃ الحجرات میں ہے، سورۃ الحجرات میں ہے، جو خلیفہ حق کے خلاف خروج کرے گا اس کو طاقت کے ذریعے سے دباؤ۔ عمار بن یاسر کا معاملہ دیکھیں تو اس کا سر کاٹ کر لایا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ان کے لیے جہنم کی بشارت ہے، عمار کا قاتل جہنم میں ہے۔ اے سمیہ کے بیٹے، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی جبکہ تم حق کا ساتھ دے رہے ہوگے اور دوسرے باغی ہوں گے۔ امیر معاویہ سے کہا گیا اب بتائیں باغی جماعت کون ہے؟ تو انہوں نے اس وقت سب سے بھونڈی تعویل کی کہ میں نے تھوڑی قتل کیا، عمار بن یاسر کو جو لے کر آیا جنگ میں اس نے قتل کیا۔ تب حضرت علی نے کہا تو پھر حضرت حمزہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے جنگ میں، تو کیا حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا؟ تو مطلب کہ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ اس سے آگے کیا ہوا کہ یہ جو حکم مقرر کیا گیا تھا، اس کے 4000 لوگ حضرت علی کے ٹیم کے جو کہ بڑے متقی تھے، انہوں نے کہا کہ حکم تو قرآن کو ہونا چاہیے تھا، انسان کو حکم کیوں بنایا؟ تو یہ تو حضرت علی نے شرک کیا تو کافر ہوا، تو مرتد ہوا تو واجب قتل۔ انہوں نے قافلے لوٹنے شروع کر دیے ان لوگوں نے۔ حضرت علی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی بات نہیں کرو، ان کے خلاف بھی حضرت علی کو جنگ کرنی پڑی۔ اس کو کہتے ہیں جنگ نہروان، جس میں 4000 کا لشکر تھا اور سب کو مارا، اور اس کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی۔ اور اب یہاں پر حضرت علی کی جوتی کاٹنے والی حدیث کو یاد کریں جو قرآن کی تعویل کو منوانے کے لیے جنگ کرے گا۔ تو یہاں معاملہ یہ کلوز ہوا۔ اب دیکھیں یہ حضرت علی اور حضرت حسین نے مل کر اس معاملے کو بھی کلیئر کیا کہ امت میں جب سردار لیول کے لوگ کرپٹ ہو جائیں تو اس کا جو سلوشن ہے وہ آئیڈیالوجی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور اگر آپ لیڈر ہیں اور رایا کا دماغ خراب ہو جائے تو بغاوت کرنے لگیں تو آئیڈیالوجی حضرت علی سے لے سکتے ہیں۔ تم پر نبوت بھی لازم ہے اور خلافت کا دور بھی لازم ہے۔ اور انہیں خوارج نے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز کے وقت حضرت علی کو خنجر مار کر شہید کر دیا، عبد الرحمن بن ابی ملجم۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا، انہوں نے دوبارہ سے ٹیم کو آرگنائز کیا، پھر وہ شام کی طرف گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں کل اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔